بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں صحیح بخاری کی کتاب کے تیسرے باب کتاب علم سے حدیث نمبر 103 لے کر حاضر ہوں۔ چلائیں اس سے مل کر استفادہ حاصل کرتے ہیں۔ ہم سے سعید بن ابی مریم نے بیان کیا، انہیں نافع بن عمر نے خبر دی، انہیں ابن ابی ملائکہ نے بتایا کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیوی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کوئی ایسی باتیں سنتی جن کو سمجھ نہ پاتی تو دوبارہ اس کو معلوم کرتی تاکہ سمجھ لیں۔ چنانچہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس سے حساب لیا گیا اسے عذاب کیا جائے گا۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ یہ سن کر میں نے کہا کہ کیا اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ عنقریب اس سے آسان حساب لیا جائے گا؟ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ صرف اللہ کے دربار میں پیشی کا ذکر ہے، لیکن جس کے حساب میں جانچ پڑتال کی گئی سمجھو وہ غارت ہو گیا۔ حدیث نمبر 104۔ ہم سے عبداللہ بن یوسف نے بیان کیا، ان سے لیث نے، ان سے سعید بن ابی سعید نے، وہ ابو شریح سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے عمر بن سعید والی مدینہ سے جب وہ مکہ میں ابن زبیر سے لڑنے کے لیے فوجیں بھیج رہے تھے کہا کہ اے امیر، مجھے آپ اجازت دیں تو میں وہ حدیث آپ سے بیان کر دوں جو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فتح مکہ کے دوسرے دن ارشاد فرمائی تھی۔ اس حدیث کو میرے دونوں کانوں نے سنا اور میرے دل نے اسے یاد رکھا ہے، اور جب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ حدیث فرما رہے تھے تو میری آنکھیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ رہی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی، پھر فرمایا کہ مکہ کو اللہ نے حرام کیا ہے، آدمیوں نے حرام نہیں کیا۔ تو سن لو کہ کسی شخص کے لیے جو اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہو جائز نہیں ہے کہ مکہ میں خون ریزی کرے یا اس کا کوئی پیڑ کاٹے۔ پھر اگر کوئی اللہ کے رسول کے لڑنے کی وجہ سے اس کا جواز نکالے تو اس سے کہہ دو اللہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اجازت دی تھی، تمہارے لیے نہیں دی، اور مجھے بھی دن کے کچھ لمحوں کے لیے اجازت ملی تھی۔ آج اس کی حرمت لوٹ آئی جیسے کل تھی، اور حاضر غائب کو یہ بات پہنچا دے۔ یہ حدیث سننے کے بعد راوی حدیث ابو شریح سے پوچھا گیا کہ آپ کی یہ بات سن کر عمر نے کیا جواب دیا؟ کہا یوں کہ اے ابو شریح، حدیث کو میں نے تم سے زیادہ جانتا ہوں، مگر حرم میں مکہ کسی خطا کار کو یا خون کر کے فتنہ پھیلا کر بھاگ آنے والے کو پناہ نہیں دیتا۔ حدیث نمبر 105۔ ہم سے عبداللہ بن وہاب نے بیان کیا، ان سے حماد نے ایوب کے واسطے سے نقل کیا، وہ محمد سے اور وہ ابن ابی بکرہ سے روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ ابو بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یوں فرمایا، تمہارے خون اور تمہارے مال، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میرے خیال میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وَإِرَازُكُمْ کا لفظ بھی فرمایا، یعنی اور تمہاری آبروئیں تم پر حرام ہیں، جس طرح تمہارے آج کے دن کی حرمت تمہارے اس مہینے میں۔ سن لو یہ خبر غائب حاضر کو پہنچا دے، یہ خبر حاضر غائب کو پہنچا دے۔ اور محمد راوی حدیث کہتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سچ فرمایا، پھر دوبارہ فرمایا کہ کیا میں نے اللہ کا ایک حکم تمہیں پہنچا دیا ہے؟ جزاک اللہ۔